ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا جہنم کے زقوم درخت کا کھانا بہتر ہے؟ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 62 ہے، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم یہ رکوع مکمل کریں گے جو آیت نمبر 74 تک ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں اپنے صالح مومن لوگوں کے لیے جو انعامات تیار فرمائے ہیں، جنت میں ان کا ذکر فرمایا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جنت کی مہمان نوازی بہتر ہے یا جہنم کا جو زقوم کا درخت ہے اس کا کھانا بہتر ہے۔ جہنم میں ایک درخت ہوگا جو کانٹے دار ہوگا اور بدبودار، بد ذائقہ اور کڑوا، جو جہنمی کو غذا کے طور پر کھلایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عظیم نعمتیں بہتر ہیں یا وہ زقوم کا درخت بہتر ہے۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ درخت جہنم کے نیچے سے نکلے گا۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کا پھل ایسے ہوگا جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زقوم کے درخت کا ذکر فرمایا تو ابو جہل نے پوچھا کہ وہ کہاں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ درخت جہنم میں کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ فرماتے جہنم آگ ہے، آگ لکڑی کو، درخت کو جلاتی ہے، تو وہ درخت جہنم میں کیسے باقی رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کے بتایا کہ وہ درخت ایسا ہے کہ وہ جہنم ہی کے اندر سے بنایا گیا، اور جہنم ہی میں وہ رہے گا، اور آگ ہی اس کی غذا اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہوگی۔ تو جو بنا ہی آگ سے ہے تو اسے آگ جلا نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ اس کا پھل ایسے ہوگا جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں، یعنی شیاطین جنوں میں سے ہیں، اور جن قبیح المنظر ہوتے ہیں، بدصورت ہوتے ہیں، تو اس طرح اس کا جو پھل ہوگا وہ انتہائی بدصورت بھی ہوگا، بد ذائقہ بھی ہوگا، بدبودار بھی ہوگا، کانٹے دار بھی ہوگا، اور جس کا کھانا ہی ایک اذیت ہوگا۔ اور پھر وہ چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وہ جا کے اندر پیٹ کو جلائے گا بھی، اور اس کے کانٹے پیٹ کو کاٹیں گے بھی، اور اس کی بدبو سے بھی اذیت ہوگی، اور اس کی تلخی سے بھی اذیت اٹھائے گا، یعنی ہر طرح کی تکلیف اور اذیت اس درخت کے کھانے سے اسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ فَإِنَّهَا لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تو وہ کفار اسی میں سے کھائیں گے اور اسی درخت سے اپنے پیٹ کو بھریں گے۔
جب کفار جہنم میں ہوں گے تو بھوک سے جب تنگ ہوں گے تو اسی تھور کے درخت کو، جسے اردو میں تھور کہا گیا، عربی میں زقوم کہا گیا، اسی سے کھائیں گے۔ ثم ان لہم علینا لشوبا من حمیم، اور پھر بے شک ان کے لیے اس جہنم میں کھولتا ہوا پینا ہوگا جو آمیزش والا ہے، یعنی انہیں پلانے کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ گرم ہوگی، اور اس میں پیپ وغیرہ گندگی غلاظت کی آمیزش ہوگی جو پلایا جائے گا۔ فرمایا ثم ان مرجعہم لا الی الجحیم، پھر وہ اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جہنم میں لوٹ کے آئیں گے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ ان کے نشان قدم پہ دوڑائے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، البتہ تحقیق ان سے پہلے بھی اکثر لوگ اسی طرح گمراہ ہوئے۔ تو جب کفار و مشرکین سے کہا جاتا کہ کفر کو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو، تو وہ جواب میں کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح بت پرستی میں پایا ہے، شرک کرتے وہ پایا، لہٰذا ہم بھی وہی کریں گے، اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلی قومیں بھی اس لیے برباد ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح گمراہی پہ دیکھا اور خود سوچا نہیں کہ گمراہی سے بچنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ تو اگر باپ دادا کو تم نے شرک پہ، نافرمانی پہ پایا ہے تو تم غور کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجا ہے اسے سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ تو اسے پتہ چلا کہ باپ دادا اگر کسی غلط رسم کا آغاز کریں، غلط طریقے کا ایجاد کریں، تو اولاد کو اس کے پیچھے جانا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں اور باپ داداؤں کی رسمیں چھوڑ دیں۔ اور پہلی قومیں بھی اس لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے باپ دادا کی گمراہی کو قبول کیا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں ڈرانے والے انبیاء اور رسول بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھیے کیسا انجام ہوا ڈرائے جانے والوں کا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ تعالیٰ کے خالص مخلص مومن بندوں کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے تشریف لائے تو انہوں نے قوم کو ڈرایا، تو قوم میں سے اکثر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ڈرانے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ ڈرے اور ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسی قوم کا، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک فرما دیا۔ کہ قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، قوم صالح کو دیکھیں، قوم فرعون کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قوم نمرود کو دیکھیں، ان سب کو ہلاک فرما دیا۔ اور ان سب کی ہلاکت کی واحد وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور اس پر عمل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک فرما دیا۔ تو فرمایا کہ آج بھی اگر لوگ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ اللہ کے خالص بندے جو اللہ کی رضا والے عمل کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے وہ محفوظ رہ جاتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا کامیابی ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا یہ ہلاکت ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہمیں پتہ کہاں سے چلیں گے؟ قرآن سے یا حدیث سے، اور قرآن و حدیث کو پہنچانے والے علماء ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میری امت علماء سے دور ہو جائے گی۔ فرمایا فَيَبْتَلِيهِمْ ثَلَاث، اللہ تعالیٰ انہیں 3 طرح کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا، 3 طرح کی ان پر آزمائشیں آئیں گی۔ ایک یفر البرکت من کسبہم، کہ ان کی کمائی سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لے گا، کہیں گے کہ کماتے بہت ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی، نہ جانے کہاں رقم چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ سلطان جابر، اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط فرمائے گا،
جو ان کا ذرا برابر احساس نہیں کریں گے، ظلم پہ ظلم کیے چلے جائیں گے۔ اور تیسری آزمائش اور عذاب ان پر یہ آئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج من الدنیا بغیر ایمان، کہ وہ دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ علماء کی صحبت یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، ایمان کی ضمانت ہے، اور علماء سے دوری یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات بینات میں سے قابل عمل باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے اور اپنے نافرمانوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔